اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں بخاری میری سینٹر سے حیدر بخاری بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ادارہ گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹر شدہ ہے اور ہزاروں ملکی اور غیر ملکی رشتے کروا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، آج جس اہم ٹاپک پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ہماری جو بچیاں ہیں ان کی ایج 35 سال تک ہو گئی ہے اور ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں خلا کی اور ڈیورس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ خواتین حضرات، یہ انتہائی نازک صورتحال ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں اس پہ بات کروں گا کہ کیا وجہ کہ 35 سال کی ایج میں ہماری بچیاں کیوں چلی گئی ہیں، ابھی تک ان کی شادیاں کیوں نہیں ہوئیں اور یہ اقوام متحدہ کو رپورٹ کیوں پیش کرنا پڑی۔ خواتین حضرات، ہماری معاشرے کا بگاڑ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہم نیچے نہیں دیکھتے، ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں تھوڑا نیچے دیکھنا چاہیے۔ جب بھی آپ نے رشتہ کرنا ہے تو اپنے سے نیچے دیکھ کے کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی، اگر آپ اپنے سے اوپر دیکھ کے کریں گے تو وہاں پہ آپ کی عزت کبھی نہیں ہوگی۔ اور اپنی توقعات کم کریں۔ اگر آپ کو ایک اچھا پڑھا لکھا صالح نوجوان مل رہا ہے اور ایک سائڈ پہ آپ کو پیسہ اور عیاشی مل رہی ہے تو آپ اس عیاشی اور پیسے کو ترک کر دیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اور آپ کا وہ بچہ جو تعلیم یافتہ ہے اور وہ اس کے پاس پیسہ کم ہے، اور ایک طرف آپ کا وہ بچہ کہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہے، تو آپ تعلیم یافتہ بچے کو سلیکٹ کریں۔ آخر ایک نہ ایک دن آئے گا کہ وہ بچہ اپنا کیریئر بنا جائے گا۔ تو خواتین حضرات، ماں باپ بہت کچھ سوچتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ماں باپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچیوں کے جو معاملات ہیں اس میں دیر نہ کریں۔ جب ہماری بچیاں گوئنگ ٹو کالج ہو جاتی ہیں تو آپ رشتہ کی تلاش شروع کر دیں، کیونکہ وہ ایک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچی پڑھ رہی ہے، ابھی اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی، پھر یہ جاب کرے گی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ بعض بچیاں بھی ماں باپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، زج کر رہی ہوتی ہیں، نہیں میں نے ابھی نہیں کرنا، ابھی میں نے کیریئر بنانا ہے۔ تو بچے، یہ کیریئر ساری زندگی بنتا رہے گا۔ آپ کے ماں باپ پہ جو چیز فرض ہے وہ آپ کے ماں باپ نے کرنی ہے، جو آپ پہ فرض ہے وہ آپ اپنا فرض پورا کریں۔ تو میری بس یہی ریکویسٹ ہے ماں باپ سے، خاص طور پہ ماؤں سے، کہ بچیوں کے رشتوں کے معاملات میں دیر نہ کریں۔ جس طرح نماز روزے کا سوال آپ سے پوچھا جائے گا، اسی طرح ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم بچوں کے نکاح کریں۔ اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو آپ کے اسٹیٹس کا رشتہ نہیں ملا تو آپ نے نہیں کیا، بلکہ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کے نکاح کیوں نہیں کیے، رشتے کیوں نہیں کیے۔ اسی طرح خواتین حضرات، ہم چلتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ کہ جو ہماری طلاق اور خلا کی ریشو پنجاب اور لاہور میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی کیا ریزن ہے۔ خواتین حضرات، سمپل سی بات ہے کہ وہ ماں اور وہی بہن کہ جو اپنے بچوں کے لیے رشتہ دیکھ کے لاتی ہیں اور سلیکٹ کر کے لاتی ہیں اور بڑے نئے نخرے کے ساتھ لے کے آتی ہیں، آخر اس میں کیا ریزن ہے کہ وہی ماں بری بن جاتی ہے، وہی بہنیں بری بن جاتی ہیں، وہی بھابھی بری بن جاتی ہے، وہی بہو بری بن جاتی ہے۔ یہ خواتین حضرات ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ یہ سٹار پلس کے ڈراموں کا بگاڑ ہے، یہ ہمارے سوشل میڈیا کا بگاڑ ہے۔ آپ تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں کہ جب ہمارے پاس موبائل نہیں ہوا کرتے تھے تو کبھی اتنی زیادہ ریشو نہیں ہوا کرتی تھی طلاق یا خلا کی۔ جب سے ہمارے ہاتھوں میں موبائل، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور سٹار پلس کے ڈرامے آ گئے ہیں، تب سے ہمارے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بچی جب اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آتی ہے، تو تھوڑا سا اس کی خواہشات کا خیال رکھ لیں اور اس کے ساتھ کمپرومائز کریں، اور انشاءاللہ آپ کا گھر کبھی نہیں خراب ہوگا۔
और ख़ास तौर पे वो बच्चियां कि जो अपने माँ बाप का घर छोड़ती हैं, कि माँ बाप के घर में जो तवक्कुआत उनकी पूरी हो रही होती हैं, उन्होंने अपने मुंह से जो निकाला, माँ बाप ने कोशिश की कि उसकी बात को पूरा किया जा सके। अगर एक टाइम में आपकी बात नहीं पूरी हुई तो आप सब्र करें, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फौरन फोन उठाएं और अपनी माँ को फोन कर दें कि देखें जी, आज मैंने कहा था कि मुझे पिज्ज़ा मंगवा दें, शावरमा मंगवा दें, तो पिज़्ज़ा शावरमा नहीं आया, तो ये मेरे साथ, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मैं मर जाऊँ, मर रही हूँ, ये हो रही हूँ, मैं इतने जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकती। उस माँ का क्या कसूर है कि जिसने आपको ब्याह के अपने चाव के साथ घर भेजा है। मोबाइल जो है, जहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा फायदा, वहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसानात भी हैं। तो लिहाजा एक एक दिन की रिपोर्ट, एक एक घंटे की रिपोर्ट, एक एक लम्हे की रिपोर्ट इधर देनी उधर देनी, ये खवातीन हज़रात हमारे माशरे का बिगाड़ के अलावा मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। तो आप लोग कोशिश करें कि, अगर खास तौर पे मैं उन बच्चों से कहूंगा कि जिनके बच्चे हो गए हुए हैं, वो खास तौर पे इस बात को सोचें कि वो इस साइड पे कभी भी ना जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो सेकंड मैरिज केसेस आते हैं उनमें क्या क्या मसाइल होते हैं। मर्द जो है वो तो सेकंड मैरिज होने के बावजूद भी फर्स्ट मैरिज को देख रहा होता है, और खवातीन में कुर्बानी का जज्बा है। वो कहती हैं जी ठीक है, अगर मर्द के 4 बच्चे भी हैं तो मैं उनको कबूल कर लूंगी, लेकिन मर्द जो है वो उसका एक बच्चा भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ख़वातीन हज़रात बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आप कोशिश करें, जितनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जितनी आपके अंदर हिम्मत, ताकत, इस्तिताअत है, आप कोशिश करें कि आप कंप्रोमाइज़ करके जो आपका शादी हो चुकी है, आप उसको कैरी ऑन करें। ना जाएँ इस साइड पे, बहुत ज़्यादा आगे मसाइल होते हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं एज़ ए डायरेक्टर बुखारी मैरिज सेंटर आप दोनों फैमिलियों को इस बात को समझाऊँ कि आप अगर रिश्ते करते हैं तो उन रिश्तों को निभाने की कोशिश करें, ना कि उन रिश्तों को तोड़ने का असबाब पैदा करें। ख़वातीन हज़रात, इन दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जिन बच्चियों के रिश्ते हो चुके हैं वो अपने घरों में खुश व खुर्रम रहें, और जिनके अभी रिश्ते नहीं हुए, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन असबाब पैदा करे। इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का और मुल्क पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।